للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 29 ربیع الاخر سنہ 1444 ہجری بمطابق 24 نومبر 2022 کا یہ جمعہ 25 نومبر 2022 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں حاضر ہو کر کے اللہ کے حضور اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج حسب وعدہ جو پچھلے جمعے کو میں نے عرض کیا تھا کہ فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فوت شدہ والدین کے بارے میں سوال کیا گیا، تو سوال کے جواب میں آپ نے جو ارشادات فرمائے اس کو ہم ترتیب سے بیان کریں گے۔ تو 1320 ہجری کے اندر منشی شوکت علی فاروقی صاحب انڈیا کے انہوں نے سوال کیا، اور سوال ایک لائن کا سوال ہے۔ فرمایا جو سوال کرنے کا ان کا انداز ہے، ما قولکم رحمکم اللہ تعالی اندری مسئلہ، یعنی آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اس مسئلے کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے کہ بعد فوت ہو جانے والے والدین کی اولاد پر کیا حق؟ ایک لائن کا سوال ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 24ویں جلد میں جو جدید 24ویں جلد بنتی ہے اس کے اندر 2 صفحات تحریر فرمائے، بلکہ اگر اس کو کلوز کریں تو ایک ہی صفحہ بنتا ہے۔ جو جواب دیا اس صفحے کے اندر 12 حقوق بیان فرمائے اعلیٰ حضرت نے۔ آج سے 124 سال پہلے کی بات ہے۔ اس 12 سوال جوابات کے اندر، 12 حقوق کے اندر ایک ایک حق پر ایک ایک کتاب تحریر ہو سکتی ہے، ایک ایک کتاب تحریر کی جا سکتی ہے۔ اور میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کو 3 سے 4 جمعوں میں یہ بیان ہوگا، میں نے اس کا اندازہ کیا ہے۔ بہرحال پہلے میں 12 حقوق کی فہرست گنواتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں آگے کتنے حق کی ہم شرح بیان کر پاتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعد، سب سے پہلے حق بعد موت، ان کے جنازے کی تجہیز، غسل، کفن، نماز، دفن، اور ان تمام کاموں میں سنن مستحبات کی رعایت، جس سے ان کی ہر خوبی، برکت، رحمت، وسعت کی امید ہو۔ اب اس میں 7 چیزوں کا ذکر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرما دیا ہے پہلے حق کے اندر۔ اب دوسرا حق بیان کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے دعا و استغفار ہمیشہ کرتے رہنا اور اس سے کبھی غفلت نہ کرنا۔ یہ فوت شدہ والدین کا دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں صدقہ و خیرات و اعمال صالحہ کا ثواب انہیں پہنچاتے رہنا، حسب طاقت اس میں کمی نہ کرنا، اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھنا، اپنے روزے کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھنا، بلکہ جو نیک کام کرے سب کا ثواب انہیں
اور سب مسلمانوں کو پہنچاتے رہنا، اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی بلکہ ترقیاں پائے گا، ترقیاں پائے گا۔ یہ 3 حق بیان کر لینے کے بعد امام اہل سنت 4تھا حق بیان کرتے ہیں اور کمال کا حق بیان کرتے ہیں۔ فرمایا ان پر کسی کا قرض ہو، ان پر کسی کا قرض ہو، ادا میں حد درجہ کی جلدی کرنا، کوشش کرنا اور اپنے مال سے ان کا قرض ادا کرنا اپنے لیے دونوں جہانوں کی سعادت سمجھنا۔ پھر فرماتے ہیں اگر خود قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، پھر عزیزوں قریبیوں اور عزیزوں قریبیوں سے بھی طاقت نہ ہو تو پھر اہل خیر یعنی نیک لوگوں سے ان کے قرض کی ادائیگی میں مدد لینا۔ ماں باپ کے جانے کے بعد اولاد 15 20 دیگیں تو چڑھا دیتی ہے، رشتہ داروں کو کھلا پلا دیتی ہے، لیکن ماں باپ کے اوپر جو قرض ہوتا ہے اس کی قرض کی ادائیگی میں سستی غفلت برتی جاتی ہے۔ کس نے کہا آپ دیگیں نہ چڑھاؤ، چڑھاؤ، لیکن جو قرض ہے ان کے اوپر وہ تو ادا کرو۔ اعلان تو کروانے میں سب کروا دیتے ہیں، لیکن اعلان کا پابند کون رہتا ہے؟ اور بعد میں جب مطالبہ کیا جاتا ہے پھر ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ بہرحال ابھی تو میں فہرست گنوا رہا ہوں، اس کی ڈیٹیل میں ہم اس پہ کلام کریں گے، ڈیٹیل میں جائیں گے تو کلام کریں گے اس پر۔ 5واں حق، ان پر کوئی فرض باقی رہ گیا ہو تو بقدر قدرت اس کی ادا میں سعی کرنا، کوشش کرنا، سعی بجا لانا۔ حج نہ کیا ہو تو ان کی طرف سے حج کرنا یا حج بدل کروانا۔ زکوٰۃ عشر کا مطالبہ ان پر بنتا ہو، اپنی زندگی میں ماں باپ کے اوپر زکوٰۃ رہ گئی ہو، عشر 10واں یا 20واں حصہ شریعت نے جو کہا ہے وہ رہ گیا ہو تو اس میں تگ و دو کر کے زکوٰۃ بھی ان کی ادا کرنا، عشر بھی ان کا نکال لینا، اور فرمایا کوئی نماز یا روزہ باقی رہ گیا تو اس کا کفارہ بھی دینا۔ یہ ڈیٹیل میں ہم بتائیں گے کفارہ دیتے کس طرح ہیں۔ تو کفارہ ابھی ادا کر دینا۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ کا اس سے قیاس آپ کرتے جائیں کہ جو اللہ کے حقوق بھی ان کے ذمہ باقی ہوں اور مرنے کے بعد بھی اولاد کے اوپر حق بنتا ہے، وہ بھی اللہ کے قرض بھی اتارے۔ اللہ کا جو فرض تھا وہ غافل رہے تو مرنے کے بعد بھی اولاد ان کی ادائیگی کرے، کفارے کی صورت میں کرے، تاکہ ماں باپ کی قبر میں جان چھوٹ جائے۔ لیکن اس پر تو توجہ نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اولاد بے پرواہ ہے، اولاد غفلت میں پڑی ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں ہے اولاد کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ جائیداد کا پتہ ہے بٹوارا کس طرح کرنا ہے، وہ بھی شریعت کا نہیں پتا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، میراث کی تقسیم کا وہ بھی شرعی اعتبار کوئی نہیں ہے، جس کے ہاتھ جو لگا وہ لے گیا، جو لگا وہ لے گیا۔ لیکن شریعت کیا مطالبہ کر رہی ہے؟ بہرحال ہم حقوق کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ابھی فہرست آپ کو گنوا رہا ہوں کہ جو حقوق اولاد پر باقی رہتے مرنے کے بعد ان کی فہرست آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ بتدریج ہم آگے بڑھیں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے 6واں حق بیان کرتے ہیں۔ فرمایا انہوں نے جو جائز شرعی وصیت کی ہو حتی الامکان ان کے نفاذ میں سعی کرنا، اگرچہ شرعاً اپنے اوپر لازم نہ ہو، اگرچہ اپنے نفس پر بار گراں بھاری بوجھ ہو۔ مثلا وہ نصف جائیداد کی وصیت کر گئے کہ ہماری آدھی جائیداد فلاں اجنبی کو دے دینا، غیر وارث کو دے دینا، جبکہ ماں باپ تہائی جائیداد سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے، 1/3 تہائی سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے۔ اگر کر گئے ہوں اپنے نفس پر تو گرائیں باری ہے، لیکن وارثان کی اجازت لے کر کے اس کو بھی پورا کر دینا، اس کو بھی پورا کر دینا، اگرچہ شرعاً تہائی مال سے زیادہ
بے اجازت وارثین نافذ نہیں ہے، مگر اولاد کو مناسب ہے کہ ان کی وصیت مانے اور ان کی خوشخبری پوری کرے اور اس کو اپنی خواہش پر مقدم جانے، ضروری ہے۔ اب شرعی اعتبار سے ماں باپ کسی چیز کی وصیت کر گئے، ڈیٹیل تو ہم آگے چل کے بیان کریں گے نا، بیٹا یہ اتنا مال اس کو دے دینا، اگر پوری جائیداد میں سے تیسرا حصہ بنتا ہے، 1/3 بنتا ہے تو دے دیں، اگر آدھا مال بنتا ہے تو بھی مطالبہ کیا جا رہا کہ شرعی طور پر ضروری نہیں ہے کہ اس کو پورا کریں، آپ 1/3 مال سے ہی ادا کریں گے، لیکن اگر وارثان اجازت دے دیتے ہیں تو آدھا مال بھی دے دیں۔ 10 لاکھ کا اس نے چھوڑا ہے تو 5 لاکھ کی وصیت کر گیا، دے دینا فلاں کو، دے دیں، یہ اپنے لیے سعادت سمجھے، اپنی خواہشات پر ان کی مرضی کو مقدم جانیں۔ ڈیٹیل اس کی انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں آ جائے گی۔ اب 7واں ان کا حق یہ ہے، ان کی قسم بعد مرگ بھی، انتقال کے بعد بھی سچی رکھنا۔ ماں باپ نے کہا تھا میرا بیٹا فلاں جگہ نہیں جائے گا، فلاں کام کرے گا، فلاں سے نہیں ملے گا، تو ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی قسم کا خلاف نہ کرنا۔ کب تک؟ اس وقت تک جب تک کوئی حرج شرعی مانے نہ ہو، بلکہ ویسے ہی ان کا پابند رہنا جیسا کہ ان کی حیات میں رہتا تھا۔ یہ ماں باپ کا مرنے کے بعد حق ہے، ان کی قسم کو پورا کرنا۔ مثال کے طور پر انہوں نے قسم کھائی تھی میرا بیٹا گناہ نہیں کرے گا، اب بیٹا گناہ بھی نہیں کرے گا، قسم پوری کرے۔ میرا بیٹا یہ فلاں نیک کام کیا کرے گا، اب وہ کرے، پورا کام کرے، کرے کام۔ یہ مثال دی ہے، ڈیٹیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ نمبر 8، ہر جمعہ کو ان کی زیارت قبر کے لیے جانا، وہاں سورہ یاسین شریف پڑھنا اتنی آواز میں کہ وہ سنیں۔ کیا آواز، اونچی آواز میں سنائیے آپ بھی، آپ اتنی آواز میں پڑھیں کہ کیمرہ بھی سن لے۔ کیا یعنی ہر جمعہ کو ان کی زیارت قبر کو جانا، یاسین شریف پڑھنا ایسی آواز میں کہ وہ سنے، اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچانا، اور راہ میں جب کبھی ان کی قبر آئے بغیر سلام و فاتحہ نہ گزرنا۔ یہ مرنے کے بعد بھی ماں باپ کا حق ہے۔ یہاں تو قبروں کے نشانات بھی مٹ جاتے ہیں، یہاں تو قبروں میں گڑھے بھی پڑ جاتے ہیں، یہاں تو قبریں بھی بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ قبرستان بھی بھول جاتے ہیں، اور ماں باپ کی قبر پر جانا تو پوجا، گھر میں بیٹھ کے دعائیں بھی نہیں کرتے اور دعاؤں پہ بھی بحث کرتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد یہ ماں باپ کا اولاد پر حق ہے۔ اور بیٹے اور بیٹی، ہر جمعے کو، بیٹا ہر جمعے کو، عورتوں کو تو قبرستان جانے کی اجازت نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی میں پورا یہاں پہ کلام کیا، پورا رسالہ لکھا ہے، مزارات پر عورتوں کی حاضری۔ یہ جو مزارات پر عورتیں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، ہمارا تو اس میں شریعت کا بہت اختلاف ہے، ہماری شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی۔ ہاں جن بزرگوں نے دی ہے وہ پردے کی تمام تر پابندیوں کے ساتھ اجازت دی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت تو اس کے سخت مخالف ہیں۔ پوچھا گیا اعلیٰ حضرت سے کہ کیا عورت مزار پر جا سکتی ہے، قبرستان میں جا سکتی ہے؟ تو آپ نے جو جواب شروع کیا نا، فرمایا یہ پوچھو کہ جب گھر سے ارادہ کر کے نکلے گی قدم قدم پر کتنی لعنتیں برسیں گی، اور جب قبرستان میں جائے گی کتنی لعنت برسے گی، جب پلٹے گی کتنی گناہگار ہو کر کے آئے گی۔ تو ثواب کہاں کا؟ یہ بھلے داتا صاحب کا مزار ہو، بھلے بابا صاحب کا مزار ہو، ہاں حضور کے روضہ اقدس پر وہ شرعی اعتبار سے محرم کے ساتھ ہو جائے گی، لیکن یہ کیا تماشا بن گیا کہ جتھے کے جتھے جا رہے ہیں۔ کیا جا رہے ہیں جناب؟ فلاں جگہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ اور میرے بھائی، شریعت کے نام پر یہ دھوکے بازی نہ کرو، شریعت نے جو باتیں کہی ہیں ان پر ہی عمل کرو۔ آپ کو بھی ہم سنا رہے ہیں، اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے لوگوں کو بھی ہم سنا رہے ہیں، پیغام بھی ہم پہنچا رہے ہیں۔ بول ہی سکتے ہیں نا یار، بول ہی سکتے ہیں نا، بتا ہی سکتے ہیں نا، منوا تو نہیں سکتے ہیں نا۔ تو بہرحال ہمارا موضوع کہیں اور طرف نہ چلا جائے، ہمیشہ سے میں اپنے موضوع پر رہ کے کلام کرنے کی کوشش کیا کرتا ہوں۔ 8واں حق بیان کر لینے کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مرحوم
مرحومین والدین کے جو 12 حقوق ہیں اس میں 9واں حق یہ ہے ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک اچھا سلوک کرنا. سبحان اللہ. یہ نہیں ہے کہ ماں باپ چلے گئے اب تو خالان سے بھی لڑائی ہے, پھپھیوں سے بھی لڑائی ہے, چچا تایا سے بھی لڑائی ہے. او نہیں میرے بھائی, ماں باپ کے جانے کے بعد ان کے رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرنا یہ اولاد کا حق بنتا ہے. ماں باپ جانے کے بعد رشتہ ختم نہیں ہوتا, رشتہ نہیں ختم ہوتا, پھپھیوں والے رشتے ختم نہیں ہوتے, خالاؤں والے رشتے ختم نہیں ہوتے, چچا تایا کے رشتے ختم نہیں ہوتے, یہ رشتے باقی رہتے ہیں. اور ان کے ساتھ اگر اولاد اچھا برتاؤ کرتی ہے تو ماں باپ کی روحیں قبر میں راضی ہوتی ہیں. مرنے کے بعد بھی یہ اولاد پر حق ہے. بیٹے مرنے کے بعد بھی حق ہے, بیٹی مرنے کے بعد بھی یہ حق ہے. میرے بزرگ, میرے بھائی, میرے دوست, مرنے کے بعد بھی یہ والدین کا حق ہے اولاد پر باقی رہتا ہے کہ ان کے چلے جانے کے بعد ان کے رشتہ داروں سے بگاڑنی نہیں ہے, بنا کے رکھنی ہے. ڈیٹیل ہم آگے چل کر کے بیان کریں گے. یہ ہمارا 3-4 جمعے موضوع چلے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا. ابھی 12 حقوق کی فہرست گنوا رہا ہوں, ہر ایک حق کی شرح بیان کرنی ہم نے. اللہ نے چاہا تو صحت بھی رہی, تندرستی بھی رہی, زندگی نے وفا بھی کی. اب سنیے 10واں حق بیان کرتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ. فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میرے سامنے ہے. ان کے دوستوں سے دوستی نبھانا, ان کا اعزاز و اکرام کرنا. باپ کے دوست ہوں, ماں کی سہیلیاں ہوں, باپ کے دوست ہوں, ماں کی سہیلیاں ہوں, تو ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ان کا اعزاز و اکرام, عزت, احترام, آؤ بھگت باقی رہے گی. یہ ابا جی کا دوست ہے, یہ ماں جی کی سہیلی ہے. تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جانے کے بعد آپ کی سہیلیاں جب حضور کی بارگاہ میں آتی, آپ ان کی عزت کرتے, احترام کرتے, کھانا کھلاتے, تحائف دیتے. اور جب پوچھا جاتا جانے عالم یہ کون ہے, فرمایا ہماری خدیجہ کی سہیلیاں ہیں. کیا بات ہے جناب, کیا بات ہے. یہ بانی اسلام کا طریقہ ہے. تو امت کو سمجھایا, امتیوں ماں باپ کے جانے کے بعد ان کے جو دوست احباب ہوتے ہیں, سہیلیاں ہوتی ہیں ماں کی, ان سے بھی اچھا برتاؤ کرنا ان کی روح کو راضی کرنے کا طریقہ ہے. 11واں حق اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بڑا خوب بیان کرتے ہیں. فرمایا کبھی کسی کے ماں باپ کو برا کہہ کر جواب میں انہیں برا نہ کہلوانا, یہ بھی مرحومین والدین کا اولاد پر حق ہے. وہ کسی کو برا کہے گی تو نتیجتاً وہ ان کے والدین کو برا کہے گا. لیکن بھائی مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو برا نہ کہلواؤ, نہ کہلواؤ, یہ ان کا حق ہے. 12واں حق بیان کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا 12واں حق یہ ہے, سب میں سخت تر, عام تر, مدام تر. کیا بات, کیا بات ہے, لفظوں میں اتری ہے. سب سے سخت تر, عام تر, مدام تر, 3 باتیں بیان کر گئے اعلیٰ حضرت یہاں. سخت تر, عام تر, مدام تر, یہ حق ہے. سخت بھی ہے, عام بھی ہے, ہمیشہ کرنے والا بھی ہے. کیا ہے, فرمایا یہ ہے کبھی کوئی گناہ کر کے ان کو قبر میں ایذا نہ پہنچانا. گناہ اولاد کرتی ہے, ایذا تکلیف قبر میں ماں باپ کو ہوتی ہے. تیری اولاد نے یہ کیا, دنیا میں تو کہتے ہیں نا تیری اولاد نے یہ کیا, تو قبر میں فرشتے کہتے ہیں تیری اولاد نے یہ کیا. کبھی بھی ان کی زندگی کے بعد بھی کوئی ایسا گناہ کر کے ان کو ایذا نہ پہنچانا. اس کے سب اعمال کی خبر ارشاد فرماتے ہیں ان کے سب اعمال کی خبر ماں باپ کو قبر میں پہنچتی ہے. پھر فرماتے ہیں نیکیاں دیکھتے ہیں تو ان کا چہرہ خوشی سے خوش ہوتا ہے, فرحت سے چمکتا دھمکتا ہے, اور گناہ دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں, ان کے قلب پر صدمہ ہوتا ہے. اور ماں باپ کا یہ حق نہیں کہ انہیں قبر میں بھی رنج پہنچایا جائے, بلکہ قبر میں خوشی ہی پہنچائی جائے. یہاں تک 12 حقوق کی فہرست میں نے آپ کے سامنے گنی ہے, جو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں فوت شدہ مرحومین والدین کے 12 حقوق بیان کیے ہیں. یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کی فہرست کو گنا ہے. اب پہلا حق
کیا بیان ہوا؟ ان کی تجہیز و تکفین کے تمام معاملات میں سنن مستحبات کا خیال کرنا یہ اولاد پر حق ہے۔ تجہیز کے لغوی معنی ہے، تجہیز کہتے ہیں تجہیز و تکفین، تو تجہیز کے لغوی معنی ہے مہیا کرنا، ضروریات کا سامان مہیا کرنا، آراستہ کرنا۔ تکفین کے معنی ہے کفن دینا، تو میت کو جو لباس مرنے کے بعد پہنایا جاتا ہے اس کو کفن کہتے ہیں۔ تو اب تجہیز و تکفین کا کیا مطلب ہوا؟ ان کے انتقال کے بعد سے لے کر غسل سے لے کر دفنانے تک تمام تر ضروریات کو آپ مہیا کرنا، آراستہ کرنا، اہتمام کرنا، ان کو کفنانا، دفنانا، تمام تر معاملات یہ اولاد کے اوپر بھی حق بنتا ہے، اور بالخصوص یہ فرض کفایہ تمام مسلمانوں پر بھی ہے کہ اگر تمام کو خبر پہنچی کوئی بھی نہ آیا سارے گناہ گار ہوئے، اگر کسی کو خبر پہنچی فلاں آ گیا یہ کام ہو گئے تو سب بری و ذمہ ہو گئے۔ تو لہذا ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ اس میں 4 باتیں قابل غور ہے: غسل دینا میت کو، کفن دینا، نماز جنازہ پڑھنا اور دفن کرنا۔ 4 باتوں کی شریعت نے الگ الگ فضیلت بیان کی ہے۔ آہستہ بولیے کو سن نہ لے، یہی کہہ سکتا ہوں نا میں، اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اب آپ سنیں گے ذرا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کتنی فضیلت ہے، میت کو غسل دینے کی کتنی فضیلت ہے۔ او میرے بھائی جو باپ کو غسل نہیں دیتے ہو، او میری بیٹی ہو جو ماں کو غسل نہیں دیتی ہو، ڈرتی ہو، مرنے کے بعد ان کے جسم سے بھی ڈرتی ہو، ان کے لباس سے ڈرتی ہو، لیکن ان کی سونے کی چینوں سے نہیں ڈرتی، ان کی گھڑیوں سے نہیں ڈرتی، باپ کی موٹر سائیکل سے نہیں ڈرتی، باپ کی کار سے نہیں ڈرتی، باپ کے بیڈ روم سے نہیں ڈرتی، باپ کے مال و دولت سے نہیں ڈرتی، باپ کی جیب سے نکلنے والے پیسوں سے نہیں ڈرتی، ماں کے کانٹوں سے نہیں ڈرتی، ماں کی کینٹھی سے نہیں ڈرتی، ماں کی زیورات سے نہیں ڈرتی، لیکن اس کو ہاتھ لگانے سے ڈرتی ہے، اس چارپائی پر بیٹھنے سے ڈرتی ہے، گاڑی پہ بیٹھنے سے نہیں ڈرتی۔ کیا عجیب تماشا ہے جناب! تو فرمایا گیا میت کو غسل دینے کے بارے میں حدیث ہے، ارشاد فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے عیب چھپائے، غسل دیا اور اس کے عیب چھپائے، تو خدائے رحمان ایسے شخص کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ 40 کبیرہ گناہوں کی معافی ہے۔ میت کو غسل دیا، عیب چھپائے، یا تو میت کو غسل بھی غسال دے گا اور وہ بھی آ کے پیسے لے گا، جائز ہے، غسل میت کے پیسے لینا جائز ہے، علماء نے اس کو جائز رکھا ہے۔ لیکن جس طرح بیٹا باپ کو غسل لے گا، عام بندہ تو نہیں دے گا، جس طرح بیٹی ماں کو غسل لے گی، عام نہلانے والی تو غسل نہیں دے گی، جس طرح پردہ پوشی ماں کی بیٹی کرے گی، عام غسل لینے والی تو نہیں کرے گی، جس طرح پردہ پوشی بیٹا کرے گا کوئی عام غسل دینے والا تو نہیں کرے گا، جتنی احتیاط بیٹا کرے گا عام تو نہیں کرے گا کوئی۔ تو 40 کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور پردہ بھی ڈال دیں گے اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ اب آئیے، یہ تو غسل دینے کے بارے میں ہے، اور جو کفن دیا کسی کو، اس کی الگ سے شریعت نے فضیلت بیان کی اور کمال کی فضیلت بیان کی ہے۔ حدیث ہے، موجم اوسط کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا جس نے کسی میت کو کفنایا یعنی کفن دیا تو اللہ تعالیٰ اسے سندس کا لباس یعنی جنت کا انتہائی نفیس ترین ریشمی لباس اس کو زیب تن فرمائے گا۔ آپ نے تو لٹھے کا کفن دیا ہے نا، آپ نے تو کہا جو سستا ملے، حالانکہ شرع شریف کو پسند یہ ہے کہ جو دنیا میں جتنا مہنگا کپڑا پہنتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی اس کا خیال کیا جائے کہ قیمتی کفن دیا جائے اس کو۔ اب زندہ تو وہ کپڑا پہنتا نہیں ہے جو مرنے کے بعد ہم اسے پہناتے ہیں، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ زندگی میں وہ کیسا لباس پہنتا تھا،
اگر عام پہنتا تو عام کفن پہنا دیجئے، اگر اچھا پہنتا تو اچھا کفن پہنائیے، اور جو فٹ پاتھ پہ لیٹے ہوئے کو کفن پہنا دے، عزیز کو کفن پہنا دے، کفن پہنانے سے مراد خرید کر کے پہنا دے، اس کو دے دے، لباس دے دے۔ اسی لیے تو رشتہ داروں میں کہتے ہیں او بھائی اس کا کفن میں لے کر کے آؤں گا، وہ کہتا میں لے کر کے آؤں گا، وہ کہتا میں لے کر کے آؤں گا، وہ کہتا میرا حق بنتا ہے، وہ کہتا میرا حق بنتا ہے۔ میں نے کہا واہ، لگتا اس طرح ہے کہ ان کے ذہن میں یہ حدیثیں ہیں کہ جو میت کو کفن پہنائے گا اس کو اللہ پاک جنت میں ریشمی لباس پہنائے گا۔ اونچی آواز سنا دیجئے ذرا۔ اب یہ غسل دینے کی فضیلت ہو گئی، کفن دینے کی فضیلت ہو گئی۔ اب آئیے جنازے میں شرکت کی فضیلت سنیے کہ جو جنازے میں شرکت کرتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے۔ آیا حدیث میں آتا ہے، سنیے، حدیث پاک ہے، مسند بزار کی حدیث ہے۔ ارشاد فرمایا بندہ مومن کو مرنے کے بعد جو سب سے پہلی جزا دی جاتی ہے وہ یہ ہے، جو سب سے پہلے بندہ مومن کو انعام دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جنازے کے شرکاء سب کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اب بندہ نیک ہو تو شرکاء کی بخشش ہو گئی، اگر بندہ گناہگار ہو تو شرکاء میں کوئی نیک ہو تو مرنے والے کی بخشش ہو گئی۔ اسلام کتنا ہمارا خیر خواہ ہے، کتنا خیر خواہ ہے اسلام ہمارا، اور کتنا اللہ کا پیارا دین ہے اسلام۔ یہاں جنازہ پڑھنے پہ بھی بخشش کے پروانے ہیں، جنازہ پڑھانے والے کے لیے بھی بخشش کے پروانے ہیں۔ میت کی وجہ سے کبھی مقتدیوں کی بخشش، کبھی مقتدیوں کی وجہ سے میت کی بخشش، دونوں ہی طرح کی بخشش کے بہانے تو ہیں۔ تو جنازہ اپنوں کا ہو یا غیروں کا ہو، جب بھی موقع ملے تو جنازے میں شرکت بندے کو کر لینی چاہیے۔ گو کہ نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، چند بندوں نے ادا کر دیا، سارے بری ذمہ ہو گئے۔ اگر سب کو اطلاع ملی کسی نے بھی نہیں پڑھا، جنازہ پڑھا رہا، تو پورے جن کو اطلاع ملی وہ سب گناہگار ہوں گے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اب آئیے، اب یہ تو جنازہ پڑھنا ہے، اب جنازہ پڑھنے کے بعد ساتھ بھی تو چلتے ہیں نا، گھر سے بھی لے کر کے آتے ہیں، ساتھ بھی چلتے ہیں۔ تو جنازے کے ساتھ چلنا یہ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ شرح صدور میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 911 ہجری میں ہوا، بڑی پیاری کتاب لکھی شرح صدور۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، جس نے محض تیری رضا کی خاطر، تیری رضا کے لیے جنازے کا ساتھ دیا، اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا جس دن وہ مرے گا، جنازے کے ساتھ جانے والا جس دن مرے گا تو فرشتے اس کے جنازے کے ساتھ چلیں گے۔ اونچی بولیے ذرا۔ فرشتے اس کے جنازے کے ساتھ چلیں گے۔ اگلا جملہ بڑا پیارا، اللہ فرماتا ہے داؤد علیہ السلام کو، فرشتے اس کے جنازے کے ساتھ چلیں گے اور میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ اپنی بخشش کروانے کے لیے جنازوں کے ساتھ چلیے جناب۔ اگلی بات سنیے، اب جو بندہ مومن جنازے کے ساتھ چلا، تدفین تک، دفن ہونے تک ساتھ رہا، اس کی حدیث میں الگ سے فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جنازے کے ساتھ چلا، تدفین تک ساتھ رہا، اس کے لیے ایسے 3 قرات، قاف موٹا، را الف تا، 3 قرات لکھے گا، جن میں سے ہر قرات احد پہاڑ سے بھی بڑا ہے۔ اتنا اجر لکھے گا۔ احد پہاڑ مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں وہ پہاڑ ہے جو کم و بیش 7 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جس کی چوڑائی 2 سے 3 کلومیٹر ہے، جس کی اونچائی 350 میٹر کی بلندی پر ہے۔ اس کا وزن اللہ ہی جانے، وزن اللہ ہی جانے۔ جو چلا ساتھ اور تدفین تک ساتھ رہا، اس کو یہ فضیلت ملے گی۔ اب اگلی بات سنیے گا، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ فاتح خیبر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، سلطان دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی میت کو نہلائے، کفنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے، جو ناقص بات نظر آئے اس کو چھپائے، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کیا بات ہے جناب،
کیا بات ہے جناب. تو یہ مردوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، نہلانے میں بھی ساتھ دینا چاہیے، کفنانے میں بھی دینا چاہیے، اور جنازے میں بھی ساتھ دینا چاہیے، اور تدفین میں بھی ساتھ دینا چاہیے. کوئی عیب نظر آ جائے تو چھپانا بھی چاہیے. تو مالک کائنات اس کو جناب والا اس کو ایسا گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. تو فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں سے سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جو 1320 ہجری میں سوال ہوا، آج سے 124 سال پہلے سید اعلیٰ حضرت نے جو اس سوال کا جواب جو جناب منشی شوکت علی فاروقی صاحب نے سوال کیا، اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے 12 حقوق لکھے، 12 حقوق کی فہرست گنوائی ہے، ایک حق کی شرح بیان کی ہے. اللہ نے چاہا تو 11 حقوق جو باقی ہیں آئندہ جمعوں میں ہم اس کو بیان کرتے رہیں گے. اللہ نے چاہا تو یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے QRA اسلامک میڈیا کے نام سے. انواری مسجد میں ہونے والے تمام بیان ہم اپنے یوٹیوب پر ڈال دیتے ہیں. آپ جو نمازی حضرات ہیں، تقریباً لوگوں کے گھروں میں یہ بڑے بڑے موبائل بیٹیوں کے پاس ہوتے ہیں، بیٹوں کے پاس ہوتے ہیں. ان کو گھر میں جانے کے بعد بھی کہیں بیٹے یوٹیوب پر آپ QRA اسلامک میڈیا کے نام سے یہ چینل نکالیں، اور قاری صاحب یہاں بیان جو کرتے ہیں اس کو بیٹھ کے سنتے ہیں. تو یہ سننے سے آپ کے گھر والوں کی تعلیم و تربیت میں بھی اضافہ ہوگا، ذہن بھی بنے گا، اور آپ نے جو باتیں سنی ہیں یہ یاد بھی آپ کو رہیں گی. تو یہ پچھلے جمعات کے بھی ہمارے بیان اسی چینل پر پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی بیان انشاءاللہ ہم جمعے کو رات کو یا ہفتے والے دن یہ ڈال دیا کرتے ہیں. تو یہ بیان بھی آپ سن سکتے ہیں. آئندہ جو 3-4 جمعے ہم بیان کریں گے وہ بھی انشاءاللہ ایسے ڈلتے رہیں گے. اور ہمارے کافی ماہ کے بیانات پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پچھلے جو بیان کیے ہیں یوٹیوب چینل پہ پڑے ہوئے ہیں. تو یہ بھی آپ کی طرف سے محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے. سبسکرائب بھی کر لیجئے گا، اور بیٹے بیٹیوں کو سنایا بھی کریں تاکہ ان کی تعلیم و تربیت میں بھی مزید اضافہ ہوگا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.